اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین ربی زدنی علما۔ سورۃ البقرہ آیت 139 لفظی ترجمہ۔ قل آپ کہہ دیں، آتحاجوننا کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے، فی اللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، وَهُوَ حالانکہ وہی ربنا رب ہے ہمارا، وَرَبُّكُمْ اور رب ہے تمہارا، وَلَنَا اور ہمارے لیے، اعمالنا اعمال ہیں ہمارے، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، اعمالکم اعمال ہیں تمہارے، وَنَحْنُ اور ہم لہو اس کے لیے، مخلصون خالص کرنے والے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ۔ آپ کہہ دیں کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب اور تمہارا رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور ہم اس کے لیے خالص کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہیے کہ کیا تم ہم سے جھگڑ رہے ہو، ہم سے دلیل بازی کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کے بارے میں؟ اور یہ جھگڑے یہودی اور عیسائی آپس میں بھی کرتے تھے اور مسلمانوں سے بھی۔ اور جھگڑا کس بات پہ کرتے تھے؟ فی اللہ اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں۔ یعنی کیا تم اس بارے میں جھگڑا کرتے ہو کہ یہودیت اور عیسائیت ہی دین حق ہے؟ جیسے سورہ بقرہ کی آیت 111 میں ہم پڑھ چکے کہ تم کہتے ہو کہ کوئی شخص جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا مگر جو یہودی یا عیسائی ہو۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت 135 میں ہم نے پڑھا کہ وہ کہتے ہیں کہ تم یہودی ہو جاؤ یا عیسائی تو ہدایت پا جاؤ گے۔ پھر فرمایا وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، یعنی جس رب کے بارے میں تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو، جبکہ سب لوگوں کا رب ایک ہی رب ہے، تمہارا کوئی اور رب نہیں، وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ایک ہے اور اس کا دین بھی ایک ہے، ہاں شریعتوں میں فرق ضرور ہوا ہے۔ پھر فرمایا وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، لیکن اعمال اپنے اپنے، ہمارے لیے ہوں گے ہمارے عمل اور تمہارے لیے ہوں گے تمہارے عمل۔ یعنی رب تو ہمارا بھی اور تمہارا بھی ایک ہی ہے، ہاں البتہ کوئی شخص جس طرح عمل کرے گا اسی کے مطابق اس پر نوازشات کرے گا اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ تعالیٰ کی محبت تو خالص اعمال ہی سے ملے گی، اور یہ حالت صرف اہل ایمان کی ہے، دوسروں کے مقابلے میں وہی اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہیں، اس لیے کہ ایمان والے ہی اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص رکھتے ہیں، اور اخلاص ہی نجات کا راستہ ہے۔ پھر فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اس کے لیے خالص کرنے والے ہیں، یعنی ہم کوئی ملاوٹی دین نہیں چاہتے، ہم اللہ تعالیٰ ہی کے لیے اخلاص سے عبادت کرتے ہیں، ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، جبکہ تم شرک کرتے ہو۔ تو ہم خالص اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور تم شرک بھی کرتے ہو، تو یہ اندازہ اب تم خود لگا لو کہ آئندہ اللہ تعالیٰ کی نوازشات اور الطاف اور اکرام کس پر ہونا چاہیے۔ آیت 140 لفظی ترجمہ۔ یا تقولون تم کہتے ہو، انا یقیناً ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام، والاسباطی اور اولاد، کانو وہ سب تھے، ہودن یہودی، او یا نصارہ عیسائی، قل کہہ دو، انتم کیا تم، عالم زیادہ جانتے ہو، ام اللہ یا اللہ تعالیٰ، ومن اور کون، ازلم بڑا ظالم ہوگا، ممن اس سے جو، کتما چھپائے، شہادتاً گواہی کو، عندہ اس کے پاس ہے، من اللہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے، وما اللہ اور نہیں اللہ تعالیٰ بغافل غافل، اما اس سے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو۔ با محاورہ ترجمہ ہے۔ یا تم کہتے ہو کہ یقیناً ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد سب یہودی یا عیسائی تھے، کہہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپائے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے پاس ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔
اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا تمہارا یہ کہنا کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ اور تمہارا یہ کہنا کہ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی تب ہدایت پاؤ گے، تو کیا ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا نصرانی؟ اور اسی طرح ان کی اولاد حضرت اسحاق، یعقوب، حضرت اسماعیل اور دوسرے انبیاء بھی، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یہ سب کون تھے؟ اور اس آیت کا مفہوم سمجھنے کے لیے پہلے یہ جان لینا بہت ضروری ہے کہ یہودیت اپنے موجودہ نظریات اور عقائد کے مطابق تیسری اور چوتھی صدی قبل مسیح میں مارز وجود میں آئی، اور عیسائیت بھی اپنے مخصوص نظریات اور عقائد کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سما کے بعد، یعنی کہ جب آسمان پہ ان کو اٹھا لیا گیا، اس کے بعد کی پیداوار ہے۔ اور یہودیوں اور عیسائیوں کے عالم لوگ اس بات کو خوب جانتے تھے کہ حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یعنی حضرت یوسف علیہ السلام وغیرہ اس قسم کی یہودیت اور عیسائیت کی پیدائش سے بہت پہلے وفات پا چکے تھے، مگر ان علماء یہود و نصارہ نے عوام کے ذہن میں یہ بات پختہ کر دی تھی کہ یہ تمام انبیاء کرام یہود کے قول کے مطابق یہودی تھے اور نصارہ کے قول کے مطابق عیسائی تھے۔ اب اس پس منظر میں اس آیت کو ملاحظہ فرمائیے کہ یہودیوں کو ہمیشہ سے یہ گمان رہا کہ وہ رسولوں سے زیادہ قریب ہیں، تو اپنے دین کو سچا ثابت کرنے اور سچے دین کے بارے میں شک ڈالنے کے لیے یہ بات کہتے تھے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور تمام انبیاء علیہ السلام یہودی یا عیسائی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جواب، اَأَنتُمْ عَالَمُ أَمِ اللَّهُ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی تردید کرتے فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 67 میں، ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ وہ یکسو مسلمان تھے اور مشرکوں سے نہیں تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے وقت تو نہ تورات تھی اور نہ ہی انجیل، یہ تو بہت بعد میں اتری۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے کہ بتاؤ یہود و نصارہ کا دعویٰ سچا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یا اللہ تعالیٰ کا؟ اور یہی بات آج کے مسلمانوں کو بھی سوچنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب دیوبندی تھے، بریلوی تھے، اہل حدیث تھے یا شیعہ تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ ان تقسیموں سے بالا تر رہا جائے۔ ٹھیک ہے، کوئی شخص اپنے کسی فقہی مسلک کی پیروی کر رہا ہے، لیکن اس مسلک کو اپنی شناخت نہیں بنانے چاہیے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے مسلک کو اپنی شناخت بنا لیتے ہیں، پھر ہم اسے اپنے دین پر بھی مقدم رکھتے ہیں اور اسی مسلک کے لیے ساری محنت اور مشقت اور بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور اسی کے لیے دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، جو ہمارے دین اسلام کی اصل حقیقت اور روح کے خلاف ہے، کیونکہ ہم سب دین اسلام کے پیروکار ہیں اور ہمارا سب کا ایک ہی دین ہے اور ہم سب مسلمان ہیں۔ پھر فرمایا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپائے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے پاس آئی؟ یعنی کہ یہودی اور عیسائی جانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی ہیں نہ عیسائی، انہوں نے اس گواہی کو چھپایا کیونکہ یہ اہل کتاب اپنی کتاب میں یہ بات پڑھا کرتے تھے کہ سچا دین اسلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور تمام انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ یہودیت اور نصرانیت سے بری ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا ظلم تھا کہ یہ گواہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں سپرد کی گئی تھی، اس لیے اس کی ادائیگی ان پر لازم تھی اور انہوں نے یہ گواہی چھپائی اور اس کے برعکس مخالف باتوں کا اظہار کیا۔ پھر فرمایا، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے اعمال کو اور ان کی جزا کو محفوظ کر لیا، اور یہ جزا جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے اور ظالموں کے ظلم کی جزا ہے۔ آیت 141 پہلے پارے کی آخری آیت، لفظی ترجمہ۔ تلکا، وہ، امتن، ایک امت تھی، قد، یقیناً، خلط، گزر چکی، لہا، اس کے لیے ہے، ما، جو، کسبت، اس نے کمایا، ولکم، اور تمہارے لیے ہے، ما، جو، کسبتم، تم نے کمایا، ولا، اور نہیں، تسألون، تم سے پوچھا جائے گا، اما، ان کے بارے میں جو کانو یعملون، وہ عمل کرتے تھے۔ با محاورہ ترجمہ، وہ ایک امت تھی جو یقیناً گزر چکی،
جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارے لیے ہے، اور تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یعنی انبیاء علیہ السلام اور جو بھی ان کے ساتھی تھے، وہ ایک امت تھی جو گزر چکی۔ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارے لیے، یعنی ہر شخص کا اپنا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے عمل کی جزا دے گا، کسی دوسرے شخص کے گناہوں کا اس سے مواخذہ نہیں ہوگا، ہر شخص کو اپنا ایمان اور تقوی ہی نفع دے گا۔ جیسے سورہ نجم کی آیت 38-39 میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اور یہ کہ انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی خود اس نے کوشش کی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انسان کا ذاتی عمل ہی اس کے کام آئے گا، محض انبیاء اور رسول کی طرف نسبت قیامت کے دن کچھ کام نہیں آئے گی۔ اس لیے گزشتہ لوگوں کے بارے میں باتیں نہ بناؤ، تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، تم سے تو تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم سے سوال کیا جائے گا کہ تم خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے یا نہیں، ان کی شریعت پر عمل کیا تھا یا نہیں۔ پھر فرمایا وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ عمل کیا کرتے تھے، یعنی آپ کے بزرگ جو کچھ کرتے رہے ہیں ان کے بارے میں آپ سے نہیں سوال کیا جائے گا، اس لیے آپ اپنے اعمال کی فکر کر لو۔ تو نجات کا دار و مدار سارے کا سارا عمل پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ تو اعمال ہی فائدہ دیتے ہیں، نہ کہ کسی رسول سے یا کسی بزرگ سے نسبت فائدہ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کی فکر نصیب فرمائے، نفع مند علم اور اعمال صالح کی رغبت نصیب فرمائے، اور ایسی زندگی نصیب فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔